بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ دنیا کی بڑی طاقتیں رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور UK کی ملٹری پاورز کے متعلق کون نہیں جانتا۔ یہ ایسی سپر پاورز ہیں جو اکنامکلی اور ٹیکنالوجیکلی دنیا کی باقی تمام اقوام سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ ایسے میں افغانستان جیسے چھوٹے اور ترقی پذیر ملک سے ان سپر پاورز کی شکست کیسے ممکن ہے؟ ویلکم بیک ویورز، سبسکرائب مائی چینل تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ نیٹو فورسز کا اس بنجر زمین پر قبضہ کرنے کی وجہ اور بالآخر ہار مان کر وہاں سے چلے جانا، آج کی ویڈیو میں ہم اسی متعلق بات کریں گے۔ بیرونی طاقتوں کے حملہ آور رہنے کی وجہ سے افغانستان کا زیادہ وقت جنگ میں گزرا۔ 522 BC میں پرشین نے قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، مگر یہ قبضہ 2 سال سے زیادہ نہ چلا اور سکندر اعظم نے حملہ کر دیا اور اس کی حکومت صرف 7 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے منگولوں، سکھوں اور مغلوں نے حملے کیے، جن میں منگولوں نے 2 سال جبکہ سکھوں اور مغلوں نے ایک سال تک اپنی منوائی۔ جب برٹش نے برصغیر پر اپنی اجارہ داری قائم کرنی شروع کی تو آج کا میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان تک کا سارا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں تھا۔ 3 بار برطانیہ نے افغانستان پر بھی حملہ کیا مگر ناکام ہوئے۔ 1979 میں سوویت یونین، آج جسے رشیا کہا جاتا ہے، نے بھی 9 سال تک یہ جنگ کا سلسلہ جاری رکھا مگر آخر میں ناکام ہو کر افغانستان چھوڑ کر نکل گئے۔ اس کے 12 سال بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ صرف امریکہ اکیلے نے نہیں بلکہ نیٹو کنٹریز UK، کینیڈا، فرانس، ڈنمارک، اٹلی، جرمنی اور پولینڈ سمیت تقریباً 13 ممالک نے مل کر کیا اور افغانستان تنہا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ جنگ حیرت انگیز طور پر 20 سال تک جاری رہی۔ بالآخر امریکہ نے بھی یہاں سے نکلنے میں عافیت سمجھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا اور آبادی امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے افغانی اس جنگ میں نمٹتے رہے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے، جہاں مختلف قبیلے آباد ہیں جن میں پشتون کئی 100 سالوں سے رہ رہے ہیں۔ جب پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر بارڈر، جو کہ ڈیورنڈ لائن کے نام سے ہے، بنایا گیا، جو کہ صرف ایک فرضی لائن تھی، وہاں کے قبائل کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تب آدھے سے زیادہ پشتون پاکستانی سرحد میں آباد تھے اور کچھ افغانستان میں، اور وہ ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ افغانستان کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، ایسے میں اس ایریے کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل اور ایک چیلنجنگ رہا ہے۔ اس ڈیورنڈ لائن کی ٹوٹل لمبائی 2640 کلومیٹر ہے اور 300 سے بھی زیادہ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں سے اس کو آسانی سے کراس کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دنیا کا خطرناک ترین بارڈر بھی کہلاتا ہے، جہاں سے مختلف قسم کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ افغانستان چونکہ ایشیا کے سینٹر میں آتا ہے اور اس کے اطراف میں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، ایران، پاکستان اور چائنا جیسے ممالک ہیں، اور کسی بھی بیرونی طاقت کو اس ملک میں داخلے کے لیے ان ہمسایہ ممالک میں سے کسی نہ کسی کی مدد لینی پڑتی ہے، اور اگر کسی ذریعے سے افغانستان کی سرحد تک پہنچ بھی جائیں تو آگے ماؤنٹین رینج ہے جو کہ ہندوکش ماؤنٹین رینج کہلاتی ہے، جس کو اس کی بلندی کی وجہ سے کراس کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ 75% ماؤنٹین رینج ہے جس میں 50% ایریا ایسا ہے جو 200 میٹر کی رینج پر ہے۔ اس انتہا بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہ قدرتی دیوار کا کام کرتی ہے، جس کے دشوار گزار راستوں سے مقامی آبادی تو اچھی طرح واقف ہے لیکن غیر ملکیوں کے لیے انجان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین نے شکست کھائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے ہی قبائل کے درمیان مختلف اشیاء خورد و نوش کی سپلائی کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ ہر قبیلے نے اپنی اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے، جن کے اپنے قوانین ہیں، اور افغانستان کی سینٹرل گورنمنٹ کا بھی ان قبیلوں پر زیادہ کنٹرول نہیں ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ باہر کے ممالک کیسے افغانستان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان ویلی میں اپنی ملٹری بیس بنائی، جس کے چاروں اطراف اونچے پہاڑ ہونے کی وجہ سے افغان ملیٹنٹس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر کر تمام زمینی رابطے بند کیے، جس کی وجہ سے تمام قسم کی سپلائی رک گئی، اور ہوائی راستے سے کچھ سپلائی چلی جو زیادہ دیر تک نہ ہوئی، اور جلد ہی انہوں نے افغانستان کو خیر آباد کہا اور وہاں سے نکل گئے۔ پھر امریکہ نے نیٹو فورسز بھیجی جن کو ڈرگز اور امیونیشن وغیرہ کی سپلائی بائی ایئر کی جاتی رہی۔ پھر پاکستان کے خیبر پاس کو بھی استعمال کیا گیا، اور 2009 میں خیبر پاس کا ایک حصہ اسی جھڑپ کے نظر ہو گیا۔ اس 20 سالہ جنگ کے دوران نیٹو فورسز نے افغانستان گورنمنٹ اور کئی لوکل افراد سے بھی مل کر اس خطے پر حملے کیے، مگر ہر بار ناکامی کی وجہ سے $2.3 بلین کا خسارہ کھا کر نیٹو فورسز نے بھی اس کو چھوڑنے میں عافیت سمجھی۔ ناظرین، یہی وجوہات تھیں کہ حملہ آور کوئی بھی دیر پا قبضہ کر کے بیٹھ نہیں سکا، مگر یہ سوال ابھی بھی موجود ہے کہ کیوں دنیا بھر کی اقوام کی نظریں اس پہاڑی علاقے پر ہی ٹھہری ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اس کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ چونکہ افغانستان کو سینٹر آف ایشیا اور ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے، تو سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے آپس میں کنیکشن کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے حالات کو کنٹرول کیا جائے، اور جو یہ کر سکے وہی ہیرو رہے گا اس چاروں اطراف کے ممالک کے لیے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی اس کو کنٹرول کرنے کے درپے ہے، جبکہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو افغانی طالبان کو مدد فراہم کر کے اس کوشش کو ناکام بناتے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔